حاجرہ جی آنٹی شروع کریں. جی آپ بالکل شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل آواز بہت کم ہے، آواز تھوڑا سا زیادہ کریں تاکہ ٹھیک ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعمالا متقبلا. السلام علیکم. اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے والی تمام بہنوں کو دارالایمان ڈیجیٹل اسلامک سینٹر کی طرف سے میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم سب ایک دفعہ پھر اس مقدس اور بابرکت مجلس کے لیے جمع ہوئے ہیں جس میں تلاوت و قرآن پاک، درس حدیث اور درس قرآن شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں میں بار بار بیٹھنا نصیب فرمائے اور اس سے ہمارے علم اور عمل دونوں میں اضافہ فرمائے. آمین. اب اس پاکیزہ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں اور میں دعوت دیتی ہوں عبیرہ اور ارشال کو وہ ہمیں سورہ آل اسراء کی آیت 78 سے 81 تک کی تلاوت اور ترجمہ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مریم تھوڑا سا وہ شربت پڑا ہے پی لو. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سبحان. اب ہم درس حدیث کی طرف آتے ہیں. آج ہم صدقات سے متعلق چند احادیث دیکھیں گے.
کہ صدقات کی کیا اہمیت ہے، اس کے ذریعے کیسے جہنم سے بچا جا سکتا ہے اور کیسے یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ہی ٹکڑا ہو، وہیں دے کر آگ سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، بری موت مرنے سے بچاتا ہے اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے، یعنی صدقہ حق اور سچائی پر جماتا ہے، اس کی بدولت خاتمہ بخیر ہوتا ہے اور ناگہانی حادثوں سے بچا جا سکتا ہے اور بھوکے کی بھوک اس سے مٹتی ہے۔ پس اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا مال ہو تو اسے شرمانا نہ چاہیے، وہیں خدا کی راہ میں دے دے، کیونکہ خدا مال کی مقدار کو نہیں دیکھتا، وہ تو نیت اور جذبہ دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک کھجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے اور حلال کمائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ حلال اور جائز مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پاک صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر اس کو بڑھاتا رہے گا، جس طرح تم لوگ اپنے جانوروں کے بچوں کی پرورش کرتے اور بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ پہاڑ کے مانند ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے، اگر کسی نے ایک لقمہ بھی صدقہ کیا تو وہ عہد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، یعنی حلال کمائی میں سے نکلا ہوا صدقہ چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ اتنا اونچا ڈھیر بن جاتا ہے اور اتنے بڑے ڈھیر کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، گویا کہ اس نے آنے یا دو آنے صدقہ نہیں صدقہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ صدقے کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن پروردگار عالم کے عرش عظیم کے سائے کے بغیر کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا، کیونکہ پورا کراہ ارض چٹیل میدان بن جائے گا۔ درج صدقات کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کے لیے سائے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جو اس دن کی گرمی سے صدقہ کرنے والوں کو بچائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور عورتوں کو خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں، تم لوگ خصوصیت سے صدقہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگی۔ ایک عورت جو اونچے درجے کی عورتوں میں سے نہ تھی بلکہ عام عورتوں میں سے تھی، وہ اٹھی اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ جہنمیوں میں سب سے زیادہ کیوں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم لوگ لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان مردوں کے مقابلے میں زیادہ چلتی ہے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، نکتہ چینی کرنا، عیب لگانا، غیبت کرنا، بہتان لگانا تمہارا خاص مشغلہ ہوتا ہے، اور شوہروں کی ناشکری بھی تم لوگ زیادہ کرتی ہو۔ بس اگر تم جہنم سے بچنا چاہتی ہو تو لعن کرنے اور شوہروں کی ناشکری اور ناقدری سے بچو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین سے ناواقف عورتیں جہنم میں ہی زیادہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ سے ڈرنے والی، زبان پر قابو رکھنے والی اور شوہروں کی وفادار عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اس معاملے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب اور مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن
قریب رشتہ دار کو صدقہ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ دار کے حقوق ادا کرنے کا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کے بارے میں پوچھا کہ کس طرح کا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو آدمی اپنے قریب رشتہ دار کو دے جبکہ وہ رشتہ دار اس سے دشمنی رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس شخص کا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا صدقہ جو تنگ دست ہے، جس کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہے اور بڑا مشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی پرورش کے ذمہ دار ہو۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے جس پر تمہیں اجر ملے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے اور کن چیزوں پر ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مومن کو کچھ نیکیوں کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ مثلا کسی کو اس نے دین کی تعلیم دی ہے اور دین کا علم پھیلایا ہے تو جب تک اس کے پڑھائے ہوئے لوگ دنیا میں نیک کام کرتے رہیں گے اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اس نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اس کے نتیجے میں وہ نیک ہوا تو جب تک یہ لڑکا نیک کام کرتا رہے گا تو اس کے باپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے قرآن پاک خرید کر وقف کیا یا مسجد کی تعمیر کی یا مسافروں کے لیے کوئی سرائے بنائی، طلبہ کے لیے کوئی کمرہ تعمیر کرایا یا نہر کھدائی یا اپنی زندگی میں حالات سخت میں بھی کوئی نیک کام کیا اور اس میں اپنا پیسہ لگایا تو جب تک اس کی چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آدمی جب تک مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا کھاتہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسی اجتماعی نیکیاں جنہیں ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا جب تک لوگ اس کی تعمیر کردہ یا وقف کردہ چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب برابر لکھا جاتا رہے گا۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس طرح کے نیک کام زیادہ سے زیادہ کر جائیں جن کا ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ پہلا، جس شخص نے کسی کو علم دین سکھایا، دوسرا کوئی نہر کھدوائی، تیسرا کنواں کھدوایا، چوتھا باغ لگایا، پانچواں مسجد بنوائی، چھٹا یا قرآن شریف وقف کیا، ساتواں ایسی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے برابر دعا و استغفار کرتی رہتی ہو۔ ان حدیث کا بے شمار فضائل ہیں اور اس کی روحانی طاقت۔ صدقہ انسان کو اچانک آنے والی مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں اور ناگہانی موت تک سے اللہ کے حکم سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں کئی گنا اضافہ اور برکت عطا کرتا ہے، دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور زندگی میں آسانیاں قائم کرتا ہے۔ قیامت کے دن صدقہ انسان کے لیے سایہ بن کر سخت گرمی، خوف اور گھبراہٹ سے بچائے گا، حتیٰ کہ ایک کھجور یا ایک لقمے کے برابر صدقہ بھی اگر اخلاص سے دیا جائے تو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ خفیہ طریقے سے صدقہ دینا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اور ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ مختصر یہ کہ صدقہ دنیا میں حفاظت، رزق میں برکت اور آخرت میں نجات اور کامیابی یقینی ذریعہ ہے۔ ان سب احادیث کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ ہم سب کی ذہنوں میں واضح ہو گیا ہوگا کہ صدقہ دنیا میں ہمیں مصیبتوں اور آفتوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات دیتی ہوں۔ اپنی محترم اساتذہ سلمہ آنٹی کو سے ٹوانتا کی تفسیر بتائیں۔ السلام علیکم آنٹی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. حاجرہ، بہت اچھے سے آپ نے صدقے کے بارے میں بتایا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کرے اور ہم جو ہے نا صدقہ جاریہ بھی کرتے رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے نا ہمیں جو کام آئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں جو ہے وہ ترقی دے، بڑھائے اور قبول فرمائے ماشاءاللہ. بہت اچھا لگتا ہے جب اس دور میں نا آپ کے جیسی ینگ لڑکیاں جو ہے اس طرف آتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی عبرت بنے، اور جو ہے اپنی سہیلیوں کو سب کو جو ہے نا دعوت دیتی رہیں اور بلاتی رہیں انشاءاللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کے طرف انشاءاللہ. چلے پھر ہم جو ہے سورہ اسراء آیت نمبر 78 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جی 78 نا. اوکے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ میں نے ایک آیت کی تلاوت کر دی ہے. درس قرآن جب بھی ہم کریں تو کم سے کم تھوڑی سی بھی تلاوت کرنا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے نا ہم تھوڑا پیچھے سے 2 آیتوں کا ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں لنک سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر تھے یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے. یہ مکہ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے. کہ یہ ساری جو ہے نا ہاں تو جب کبھی بھی رسول آیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے، جو بعض لوگوں نے ایمان لایا اور بعض لوگ جو ہے نا ان کے قدم اکھاڑنے میں ہی لگے ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ مخالفت کر رہے تھے. اور مکہ والے بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنت ہے من قد ارسلنا قبلک، کہ یہ ایسا طریقہ رہا ہی ہے لوگوں کا رسولوں کے رسپانس میں کہ کچھ لوگ تو ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ قریب تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے قدم اکھاڑ ہی دیتے. تو اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا غلبہ دیا تھا اور وہ ٹھہر پائے تھے ان کے سامنے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ موضوع کہتے ہوئے نا کہ نبیوں کو رسولوں کو ستایا جا رہا اور ان کو بہت تکلیفیں بھی دی گئی اور یہ سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کر رہے ہیں. آج کی جو آیت ہے نا اس میں نماز کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ساری مخالفت کے لیے اور مدد ہمیں کہاں سے ملے گی. مدد کہاں سے؟ اللہ کی تو مدد ملے گی، لیکن جیسے قرآن میں اور جگہ بھی ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کی تشریح ہے یہ آیت کہ صلاۃ اور صبر سے جو ہے نا تم مدد حاصل کرو. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، صرف رسول اللہ کو نہیں، ہم سب کو. ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں، مخالفت اور جو بھی آتی ہے تکلیفیں، اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نماز جب ہم ادا کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ سکون اور بہت زیادہ ہمت ملے گی، اور صبر سے اور نماز سے ہمیں کام کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا نماز کا جو طریقہ ہے بتانے کا، اقیم الصلاۃ، ایک تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کریں. پھر آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دن کی نمازوں کے اوقات بتائے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس آیت میں کہ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، دلوک الشمس کی کیا مطلب ہے کہ جب دلوک کہتے ہیں نا ڈھل جانا، ٹھیک ہے نا، زائل ہو جانا، دھندلا ہو جانا، یعنی اس کی تپش اور اس کی روشنی تھوڑی کم ہو جانا. یا زوال کے وقت جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم پک پر ہوتا ہے سورج، اور پھر جب ہے نا تو وہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سایہ نہیں پڑتا ہے، انسانوں کا سایہ بالکل بھی نہیں پڑتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ صرف سر پر ہوتا ہے نا، اور ایک دم سے جو ہے نا گرم گرم ہوتا ہے، کلائمیکس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نا اس کی روشنی اور اس کی جو ہے تپش اور وہ کم ہو جاتی، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ شمس کہتے ہیں آفتاب کو، آفتاب کے ڈھلنے سے، ٹھیک ہے نا، دولو کی شمس یعنی سورج کے ڈھلنے سے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور تھوڑا سا ڈھلنے لگتا ہے سورج، تب جو ہے نا ظہر کی نماز کا یہ وقت ہے۔ تو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی، غسق اللیل، لیل تو کہتے ہیں رات کو، غسق کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا نا، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یہ سورہ میں، وَمِن قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، غاسق اللیل، وہ بھی ہے نا، غاسق اللیل، رات کے اندھیریوں سے بھی بچا، یا اللہ تعالی ہم میں تیری پناہ میں آتی ہوں رات کے اندھیروں سے، ٹھیک ہے نا، غاسق اذا غسق، اذا وقب، غاسق اذا وقب، غاسقین کہتے ہیں رات میں جو اندھیرا پھیل جاتا ہے نا اس کو، تو یہ غسق اللیل یعنی رات کا جب اندھیرا ہو جائے، غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، طلوع کی شمس سے لے کر رات کے اندھیرے تک تم نے نماز قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے دن کی نماز ہے اور یہ 4 نمازوں کا وقت ہے۔ وقرآن الفجر، قرآن الفجر کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن الفجر فجر کی نماز کو کہا گیا، نماز کو ہی قرآن کہہ دیا گیا ہے۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو 4 نمازوں کا جو ہے نا انہوں نے یہاں پر ایک ساتھ جو نا ذکر ہے کہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ، تو سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ظہر کی نماز، پھر اور زیادہ ڈھلے تو عصر کی نماز، ٹھیک ہے، پھر ہے نا الی غسق اللیل، پھر رات کی جو تاریکی اندھیرا ہونے لگتا ہے تو وہ مغرب اور عشاء کی نماز کا، تو 4 نمازوں کا یہ وقت ہے یہاں پر یہ بتایا گیا، اور فجر کا نماز کا وقت ہے نا، فجر کی نماز کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے، وقرآن الفجر، ٹھیک ہے، اور نماز کو ہی قرآن کہہ دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیتوں تک کی نماز قرات کرتے تھے، آیتوں کی قرات کرتے تھے، یعنی فجر کی نماز بہت لمبی پڑھتے تھے، اور ویسے ہی ہم لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ہم لوگ تو بہت چھوٹی چھوٹی مختصر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو چونکہ فجر کی نماز میں جو ہے لمبی قرات، فجر کی نماز کو ہی قرآن الفجر کہا گیا، اور یہ قرآن الفجر کان مشہودا، وہ جو ہے نا گواہی، صبح کا جو ہے نا قرآن، صبح کا فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، مشہودہ حاضر کیا گیا ہے، یا اس کی گواہی دی جاتی ہے، یہ دونوں باتیں مشہودہ سے آتا ہے، تو قرآن الفجر یعنی کہ فجر میں قرآن پڑھنا، اس کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، کیسے فرشتے دیتے ہیں؟ کہ اس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، دن اور رات کے جو ہمارے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر قرآن سن کر جب فجر کے جو ہے دن کے فرشتے جو اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہوتے وہ جو ہے نا وہ اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کو ہماری خبر دینے کے لیے اوپر پہنچ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ رات کے فرشتے جب جاتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں فجر میں، کہ اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تب بھی وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور پڑھ رہے تھے جو بھی بندہ جس کے بارے میں بتایا جائے، اور جو ہے نا ہم آئے ہیں ابھی تو ہم اس کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑتے ہوئے آئے ہیں، اور پھر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ قرآن کا جو ہے نا فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے جو اپنی اپنی ڈیوٹی پر چلتے ہیں، تو اسی لیے ان کو کہا گیا ہے قرآن، اور اشارہ ہے دولو کی شمسی لا غسق اللیل، دولو کی شمسی میں دو نماز کا ذکر ہے، ظہر اور عصر، اور غسق اللیل میں بھی 2 نماز کا ذکر ہے، اور وہ ہے مغرب اور عشاء، تو یہاں پر جو ہے نا ان نمازوں کو جمع کرنے کا بھی اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی سفر میں یا کسی وجہ سے 2 رکعتوں کو
دو वक्तों की नमाज को जमा कर देते थे। तो हमने भी ये तरीका हो सकता है हमारा, तो क्या करना है हमें, जोहर और असर को जमा कर सकते हैं, असर और मगरिब को जमा नहीं कर सकते, ठीक है। जोहर और असर को जमा कर सकते, या तो जोहर के वक्त असर भी पढ़ लें और जमा कर लें, या असर के वक्त को जोहर पढ़ के और जोहर और असर पढ़ लें, यानी तकदीम और ताखिर। जोहर के वक्त असर पढ़ेंगे तो हमने असर की तकदीम कर दी, यानी पहले लाकर ना हमने असर भी जोहर के साथ पढ़ ली, और असर के वक्त पढ़ेंगे अगर जोहर तो हमने ताखिर कर दी जोहर को और असर के वक्त पढ़े। तकदीम और ताखिर भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रीजंस है। सफ़र में कर सकते हैं और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं। और कुरान अल फज्र, फजर की नमाज बिल्कुल अलग है। अब इसमें ना औकात दिए गए, इंशाल्लाह दर्स के आखिर में ना मैं बाकायदा वो जो औकात है ना उसका PDF शेयर करके ना मैं इंशाल्लाह आपको औकात बताऊंगी, क्योंकि हमें नमाजों के सही औकात को भी इंशाल्लाह जो है ना वो समझना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये 79 आयत में तहज्जुद की नमाज का जो है ना जिक्र है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिला नाफिलतन लक, यानी रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें, ठीक है ना। जब ऊपर आया ना कुरान अल फज्र और कुरान पढ़ने की बात आई है, तो कि और रात में भी तहज्जुद में तुमने क्या करना है कि कुरान पढ़ना है, बिही नाफिला, ये तुम्हारे लिए जायद है। रब्बू का मकाम महमूदा, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हें जो है मकाम महमूद पर खड़ा कर दे। तो हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो तहज्जुद की नमाज के बारे में क्या कहते हैं। तहज्जुद जो है ना उसका मानी क्या है कि मानी सोने के भी है और नींद से बेदार होने के भी है। ये हुजूद से निकला है तहज्जुद लफ्ज, और इसके मानी क्या है कि सोने के भी है, इसमें दोनों मानी। और इसको क्या कहते हैं, तहज्जुद इज़दाद है। ऐसे लफ्ज को ना जिसमें दोनों मानी पाए जाते हैं उसको दाद से है ये इज़दाद, ठीक है। तो इसमें सोने के भी मानी में भी है और नींद से बेदार मानी में भी। और यहाँ यही दूसरे मानी में है कि रात को सोकर उठें और नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद, ठीक है ना, रात को सोकर उठना है। बास कहते हैं कि हुजूद के असल मानी तो रात के सोने के ही है, लेकिन बाब तफ़अल में जाने से इसमें जो है ना मानी पैदा, दूसरे मानी पैदा, यानी इज्तिनाब, नींद से इज्तिनाब सोने का भी है, और इसमें जो है ना दूसरे किसी, आपको पता है कि अरबी ग्रामर जो है ना उसके अलग अलग बाब होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग बाब की तरफ जाएंगे ना तो इसके अंदर सोने से इज्तिनाब करने का भी मानी आ जाता है, यानी सोने से रुके रहने का भी मानी आ जाता है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या पता चलता है कि तहज्जुद के, इसी तरह तहज्जुद के मानी होंगे सोने से बचना, और मुतहज्जिद वो होगा जो रात को सोने से बचा और क़याम किया। बहरहाल तहज्जुद का मफहूम रात के पिछले पहर उठकर नवाफिल पढ़ना है। सारी रात क़यामुल लैल करना खिलाफ सुन्नत है, सारी रात जाग के क़यामुल लैल करना सुन्नत के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सोते और पिछले हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ते, यही तरीका सुन्नत है। लेकिन ये तरीका जो है ना वो रसूलुल्लाह के आखिरी मतलब के बाद की उम्र में था। शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये नफल नमाज जो है तहज्जुद की, कभी कभी इशा की नमाज के साथ भी पढ़ते थे, कभी थोड़ा लेट पढ़ते थे, कभी और थोड़ा लेट पढ़े, यानी पूरे रात के ना अलग अलग औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद पढ़ी है, ठीक है ना। कभी सोने से पहले भी पढ़ ली है, यानी कि रात को सोने से पहले भी पढ़ ली है, और कभी सोकर उठकर भी पढ़ी है। लेकिन बाद में जो है ना आखिरी उसमें, यानी कि जो आखिरी तरीका था उनका वो यही था कि उठते थे फजर से पहले, यानी तीसरे पहर उठकर ना वो तहज्जुद पढ़ते थे। और ये जो कहा गया है ना कि नाफिलतल लका, यानी कि तेरे लिए ये जायद चीज है, तो इसके लिए भी मुफस्सरीन कहते हैं कि नाफिला का क्या मतलब है कि 5 नमाजों से जायद, ये नफल है, नफल नमाज है ना, जो 5 फर्ज नमाजों का जिक्र ऊपर आ गया ना, उससे उसके अलावा ये तहज्जुद का जो तहज्जुद की नमाज है ना, ये इख्तलाफी बातें हैं। बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह के ऊपर तहज्जुद की नमाज जो है ना वो फर्ज थी,
اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے بھی نہ صحابہ کے لیے کسی کے لیے بھی تہجد کی نماز فرض نہیں تھی، وہ نافلہ ہی تھی، نفل نماز چاہے وہ سنت ہو اور نفل ہو اس کو نفل کہتے ہیں، اور فرض نمازوں کو جو ہے نا وہ فرائض کہتے ہیں۔ تو جب نافلہ کا لفظ آ جاتا ہے نا تو وہ زائد نماز نفل نماز ہو جاتی، فرض نماز سے الگ، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا فرض نماز نہیں ہوئی تو ان کے لیے فرض تھی، واللہ عالم بالصواب، لیکن زیادہ تر جو ہے نا صحیح قول یہی ہے کہ ان کے اوپر تہجد کی نماز کبھی فرض نہیں تھی، بلکہ وہ ایک زائد تھی، اور تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، وہ کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور ہمارے سب کے لیے جو ہے نا تہجد کی نماز جو ہے نا وہ نفل نماز ہے، جس کے اندر جو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز جو ہے نا نفل نمازوں میں جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور سورہ مزمل میں اس کی پوری اچھی طریقے سے تفسیر بھی آتی ہے کہ رات کو اٹھ کر سناٹے میں کوئی بھی نہیں ہے، سارا سناٹا ہے، کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، ہم رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بعد، اور دیکھیں اس میں 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہے نا اس میں تکبیر تحریمہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نماز میں۔ اب وہ نمازیں ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ نماز میں ساری عبادتیں، بہت ساری قربانیاں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں ہم دیکھیں، ہم جیسے کھانا پینا نہیں کھاتے، نماز میں ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے نماز کے اندر، جس طریقے سے روزے میں ہم نہیں کھاتے پیتے ہیں، تو اس طریقے سے پھر ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا حج کا بھی اس میں اشارہ آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نا نماز میں بھی بہت ساری عبادتیں شامل ہو گئی، اور نماز کو جو ہے نا ایمان ہی کہا گیا ہے۔ بعض جگہ پہ قرآن میں تو نماز کو ایمان ہی کہا گیا ہے کہ اعضا سے بھی ایمان ہمیں رکھنا ہے اللہ پہ، تو وہ نماز ہوتا ہے۔ تو تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا اس میں دیکھیں 5 نماز میں ہم مصلی بچھا کے تکبیر تحریمہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اور نفل نماز جو ہے نا تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان دنیا پر آ کر خود نزول کرتے ہیں، سبحان اللہ، آسمان دنیا پر آ کے اللہ تعالیٰ خود نزول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سارے انسانوں کی آنکھیں نا 3 بجے 2:30 بجے 3 بجے کچھ دیر کے لیے کھلتی ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا جس کو وہ انوائٹ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے بعض لوگ سستی سے، کمزوری سے، نیند کے غلبے سے سو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک انویٹیشن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہمارے انسانوں کے اوپر کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، اصل میں ہمارا خود اپنا دامن ہی جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، ہم بند کر دیتے ہیں، دامن سمیٹ لیتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز میں جو ہے نا انسان سناٹا ہوتا ہے، رات میں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور باقاعدہ خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان اکیلا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو دعائیں اللہ تعالیٰ بلکہ کہتے ہیں نا تہجد میں کہ مانگنے والا ہے مجھ سے مانگے، اور پھر ہمارے قریب اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسی ہستی، اللہ تعالیٰ جیسی شان، اور اللہ تعالیٰ جیسی جو عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ 7ویں آسمان پر آتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے، نماز بہت پسندیدہ ہے اور ہم نے پڑھنا چاہیے، ہم سب کے لیے، رسول اللہ بھی پڑھتے تھے۔ تو تہجد کی نماز سے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت سارے جو ہے نا گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز سے جسمانی امراض بھی جو ہے نا ختم ہوتے ہیں، جسمانی امراض بھی ختم ہوتے ہیں، روحانی امراض بھی ختم ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم لوگوں کو تہجد کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود 7ویں آسمان پہ نزول ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ یہ جو تہجد کی نماز سے مقام محمود کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مقام محمود کا ہے نا، ہم لوگ اذان کی جو اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں نا، ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمانا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مقام محمودہ کیا ہے، محمودہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا انشاءاللہ، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ جو تہجد پڑھنے والے کا جو یہ نہ صرف مفسرین کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی تہجد ادا کرے گا نا اس کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا،
اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، تعریف کیا ہوا مقام، ٹھیک ہے نا، مقام محمودہ۔ اچھا، سورہ سبا ہے، اس کی آیت نمبر 23 اور 22 ہے۔ میں صرف اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہے مگر اس کے لیے جس کے بارے میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے۔ اب یہاں پر یہ اس آیت کی تفسیر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے، یعنی دلیلیں نکالتے تھے مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرنے کے لیے، جو دلیلیں نکالتے تھے اس کے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اپنے مخلوق سے، کہ جو اللہ ہی کر سکتا ہے کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ وہ کیا ہے؟ مثلا اس بات کی نفی کی ہے کہ کسی کو زمین و آسمان میں کسی قسم کی قدرت اور اختیار کلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمین اور آسمان میں ہر طرح کا کلی اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ قرآن کی اور بھی آیتوں میں بہت ساری چیزوں میں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کلی ہو یا جزوی اختیارات ہو، کچھ بھی کسی کو بھی نہیں ہے، یا کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کہ کسی کو بھی اس زمین اور آسمان کے درمیان میں کسی طریقے کی پارٹنرشپ نہیں ہے، کسی طریقے کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی بھی جو ہے نا مددگار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے یا کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اکیلا کافی ہے، وہ کسی سے کوئی مدد نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے بارے میں، سفارش کے بارے میں نا ایک نقطہ رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، یہ سورہ سبا کی جو میں نے ترجمہ پڑھا اس کا پڑھتی ہوں میں، وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَتَهُ عِنْدَهُ، کسی کی بھی اللہ کے پاس کسی کی بھی سفارش قبول، شفاعت یعنی سفارش قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ کیا رکھا؟ اللہ لمن اذن لہ، مگر جس کو وہ اجازت دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سفارش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا یہ بات رکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کرنے کی آخرت میں جو ہے وہ اجازت دے گا تو وہ سفارش کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے زمین اور آسمان میں، ٹھیک ہے نا، زمین آسمان یا زمین اور آسمان کے بیچ میں اختیار صرف سفارش کا رہے گا، وہ بھی شرط کے ساتھ۔ کس شرط کے ساتھ؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا وہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے انبیاء میں کہا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ سفارش کے شفاعت کے بارے میں جہاں کہیں بھی آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ لمن ارتضیٰ، جس کے لیے وہ راضی ہوگا یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ وہ سفارش کرے، ٹھیک ہے۔ بس وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہے، جو مشرکین قائل ہے نا کہ فلاں پیر میری سفارش کرے گا، فلاں کا میں مرید بن جاؤں تو میں اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جاؤں گا، تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہے قیامت کے دن معدوم ہوگی، معدوم یعنی گم ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی۔ وہ جو ان کا یقین ہے نا کہ فلاں فلاں ہماری سفارش کریں گے، وہ تو سارے غائب ہو جائیں گے، یعنی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ لیکن اب جو بیزنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کی بجائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے، سامنے جائیں گے، لیکن فوراً کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔
فوراً سفارش کی بجائے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اس کی حمد و ثنا کریں گے. اور دوسری حدیث جو پہلے بھی درس ہم نے شفاعت کے بارے میں جو مین کیا تھا، اس میں پتا تھا نا کہ کئی عرصے تک نا بہت لمبا سجدہ ہوگا، اور اس میں جو حمد و ثنا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ نے نئے الفاظ سے سکھائی ہوگی. جو ہم دنیا میں حمد و ثنا کرتے وہ نہیں، ایسی حمد و ثنا کے الفاظ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو سکھائیں گے جو ابھی تک نہیں سکھایا کسی کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کریں گے سجدے میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگیں گے دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. خلوص دل سے، ہماری طرح نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور بعد میں ہم نے دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں جو ہے نا داتا ہے، فلاں جو ہے نا غوث ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. ٹھیک ہے. جس نے خلوص دل سے اور پھر توحید کے اوپر چمٹ کے رہ گیا. بس ثابت ہوا کہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی اور مشرکین کو حاصل نہیں ہوگی. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا، اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کے سبب. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، سب سے بڑی سفارش جو ہے نا رسول اللہ کریں گے اپنی امت کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے اجازت دے گا؟ کہ جس نے خلوص دل سے کلمہ توحید پڑھا ہوگا، یعنی توحید پر گامزن ہوگا، توحید سے چپٹ کے رہا ہوگا مرتے دم تک. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ اس نے صرف پڑھنا نہیں زبانی، اس کو اپنے زندگی میں اتارا ہوگا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفاعت تو ہے، یعنی بہت. لیکن اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا. کیونکہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ لمن ارتضی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں لمن اذن لہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. تو اس میں رسول اللہ کی تو ہے ہی اجازت، ان کو تو ملے گی، لیکن اور انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو اجازت دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا، اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کے سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا. اس طرح سفارش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو جی وہ اکرام کریں گے اور وہ مقام محمود پائیں گے. ٹھیک ہے. تو جن کو بھی سفارش کرنے کا جو مقام ملے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ تہجد گزار، یعنی کہ تہجد میں کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو ایسے مقام محمود جو ہے رسول اللہ کو تو سب سے بڑا مقام ملے گا، لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے مقام جو ہے وہ بعض انسانوں کو بھی ملیں گے جو اہل توحید ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو کرے گا. ٹھیک ہے. اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. بس جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے، یعنی قرآن میں جو شفاعت کا کہ اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اس کا کوئی عدل نہیں ہوگا، کوئی فدیہ نہیں ہوگا، تو جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو. یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پر اپنی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر یہ جو ہے نا پوزیٹیولی بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بعض لوگ جو ہے نا رسول اللہ تو کریں گے، بعض لوگ جو ہے نا وہ اجازت ان کو جس کو دی جائے گی وہ بھی شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے کی جائے گی اس کے لیے کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے نا. شرک کرنے والوں کے لیے یہ ازینا لمن ادینا اور اس کے
उससे गलत जो है ना मतलब निकालते हैं। तो ये मकाम महमूदा जो है ना वो मकाम है क़यामत के दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, जिस पर खड़े होके अल्लाह ताला के इज़्ज़त के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले तौहीद के लिए सिफारिश करेंगे। जो गुनाहों के सबब जो है ना, जो थोड़े बहुत गुनाहों के सबब जहन्नम में गए होंगे, अल्लाह ताला जो है ना, या जाने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनके उनके लिए कहेगा कि तू इनकी सिफारिश कर, तो फिर वो जहन्नम से बच जाएंगे। ठीक है। और इंसान अल्लाह ताला जो है ना अच्छे लोगों से बाज, अल्लाह ताला की इबादत गुजार मुखलिस तौहीद परस्त लोगों को भी अल्लाह ताला मकाम महमूद अता करेगा, जो तहज्जुद पढ़ने वालों को मिलेगा। यहाँ पर जो कहा है ना अल्लाह ताला ने, तो तहज्जुद पढ़ने का हुक्म सबको है, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अच्छा, अब एक बात और मैं बता दूं कि तहज्जुद हम को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, और रमज़ान में जिस तरीके से हम इशा के बाद 4 रकात जो है ना वो तरावी पढ़ते हैं ना, 8 रकात तरावी पढ़ते हैं, वो तहज्जुद की ही है। तो हम बाद भी पढ़ सकते हैं। अब रमज़ान आने वाला है तो उससे पहले भी जो बहनें कर सकती हैं, आदत कर सकती हैं, तो तरावी की जो है ना आदत करें, तहज्जुद की आदत करें। ये तहज्जुद की नियत करके, वो रमज़ान में तो हम तरावी पढ़ते हैं ना, तो तहज्जुद की नियत करके 8 रकात पढ़ें। रात के किसी पहर में, रात को इशा के बाद पढ़ें या थोड़ी देर के बाद पढ़ें, या फिर जो है ना रात को सोकर उठ के पढ़ें, लेकिन जो है ना तहज्जुद पढ़े मेरी बहनों, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और अल्लाह ताला हमें मकाम महमूद पर जो है ना, मकाम छोटे महमूद रसूलुल्लाह को भी अता करे, और रसूलुल्लाह की शिफात हमें नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जो है ना तो वहाँ पर सुखरू करे, जहन्नम के अजाब से बचाए। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, फिर एक दुआ सिखाई अल्लाह ताला ने। मकाम महमूद यानी दुनिया में भी मिल सकता है ना मकाम महमूद, और आखिरत में भी, तो ये मक्का में उनको तहज्जुद पढ़ने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर ये कहा जाता है वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़, एक दुआ सिखाई गई है, और ये दुआ किया करें कि ए मेरे रब, अल्लाह ताला कहते हैं कि और तुम ये दुआ करो, ये कह दो कि ए मेरे रब रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़। कहते हैं ये हिजरत से पहले की जो है ना ये दुआ है। अब हिजरत का वक्त करीब आ गया था, तो ये दुआ पढ़ते थे रसूलुल्लाह, ऐ मेरे रब परवरदिगार, मुझे जहाँ ले जा अच्छी तरह ले जा, और जहाँ से निकाल अच्छी तरह निकाल, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा। मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुल्तान कहते हैं कि इक्तिदार, पावर, ठीक है ना, जो एक राजा महाराजा को होता है, एक जो है ना हुकूमत करने वाले को होता है, उस तरीके का जो है ना एक इक्तिदार, पावर, और नसीरा, मदद। ठीक है ना। तो अब 13 साल तक, ये इसकी तफसीर में ना बताते हैं कि 13 साल तक मक्का में जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार सबर करते हुए, प्यार मोहब्बत के साथ, किसी के ऊपर कोई जवाबी हमला नहीं करते थे, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ना तो प्यार मोहब्बत के साथ उनको अल्लाह की तरफ बुलाते थे। ठीक है। अल्लाह की तरफ बुलाते थे और उनको दाते थे, उनकी सारी तकलीफों पे सब्र करते थे। मगर अक्सर लोग जो है ना जिद्दी थे, हट धर्म थे, उनकी बातों को मानते नहीं। ठीक है ना। तो बाज दफा प्यार मोहब्बत काम नहीं आता है, प्यार मोहब्बत से बात नहीं बनती है। तो जितने को प्यार मोहब्बत से बात बन जाती है, और जितनी उतनी तो ठीक है, लेकिन फिर ये हमें क्या बताती है, अल्लाह ताला के पास रसूलुल्लाह सुल्तानन नसीरा क्यों मांगा, क्यों हुकूमत मांगी, क्यों पावर मांगा? क्योंकि प्यार मोहब्बत से उनके पास ही रहते थे रसूलुल्लाह, मक्का वालों के साथ ही रहते थे, अमीन और सदीक माना जाता था, उनके रिश्तेदार थे, और वो लोग सब उनकी इज्जत करते थे, प्यार करते थे, और ये भी प्यार से जो है ना, लेकिन तकलीफें देते थे वो लोग, उसको भी सब्र से झेलते थे। अब फिर जो है ना उनको तकलीफें देते थे और ज्यादा, और मानते नहीं थे, जिद्दी और हट धर्म बने हुए थे। तो अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मांगा, ये दुआ मांगी, और उनको हिजरत हुई, और वो मदीना गए, और उनको पावर मिला, और उसके बाद फिर है ना ये सुल्ताना मिला, जो सुल्तान यानी कि ये पावर, जो गलबा जो उनको मिला, तो फिर उन्होंने जंग करना शुरू किया है ना। वो जब हमला करते थे तो उनको अब जो है ना असलहा उन्होंने इस्तेमाल किया, अब जंग किया, अब पावर का इस्तेमाल किया, सामना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर क्या हुआ, जब सामना कर लिया, और उनको सबको सबको जो है ना तो ठिकाने पर मतलब लगाया, और सबको, कितने उनके शहीद हुए, कितने गजबे हुए, और किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डट कर जंग की, जिहाद किया, और सख्ती दिखाई। तो आगे की आयत क्या कहती है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कि आ गया हक और बातिल जो है ना वो गायब हो गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका, और बातिल जो है ना वो मिटने वाला ही था। ठीक है। जब इक्तिदार मिला, जब पावर मिला, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सामना किया,
پھر فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے نا. فتح مکہ میں ایک ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے نا. کس طریقے سے مکہ والے سارے سیدھے سے ایمان لے آئے، سب کے سب، جو وہی مکہ والے جو پیار محبت سے نہیں مان رہے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ جب پاور استعمال کیا گیا، جب جہاد کیا گیا، جب جنگ کی گئی، جب حملہ کیا گیا، جب ان لوگوں کا سامنا کیا گیا، ان کی مخالفت سے ٹکر دی برابر سے اللہ کی مدد سے، تو اس کے بعد جو کیا ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل، کہ حق آ گیا. پہلے حق نہیں تھا، پہلے باطل کا غلبہ تھا. مکہ باطل کا غلبہ بھی ہوتا ہے، یہ جیسے مکہ میں تھا ہر طرف نا، اور حق جو ہے وہ دبا ہوا تھا، پچھڑا ہوا تھا، اس کو نکلنا پڑا مکہ سے، ٹھیک ہے. لیکن آخر میں جا کے نا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت، آخر میں جا کے جاء الحق ہوتا ہے وزهق الباطل، باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. حق کو جیتنا ہی پڑتا ہے، باطل مٹتا ہی ہے. اور پھر دیکھے کہ جب مکہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے تو انہوں نے وہ بتوں کو ہٹا کے پھینکا. 13 سال تک مکہ میں وہ بت کو ہٹا نہیں سکے. کیسے ہٹاتے ہیں؟ پیار محبت سے مان ہی نہیں رہتے. جب ان کو بولتے تھے کہ ان کو مت مانو اور وہاں سے میں دیکھتا ہوں تم پر عذاب آئے گا، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کی مذاق اڑاتے تھے، ان کو لہو لہان کر دیتے تھے، ان کے اوپر جھڑیاں ڈال دیتے تھے، کتنا ستاتے تھے. اور جب پاور بتایا، جب جنگ کی، تو پھر کیسے وہ سیدھے ہو گئے. اور پھر حق جو ہے نا وہ اس میں مکہ میں جو نا پھیل گیا، اور پھر وہ پھیلتا ہی گیا، پھیلتا ہی گیا. اور کتنی ساری سرزمینیں انہوں نے نا سر کر لی جہاد کی وجہ سے اور پاور کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو قل جاء الحق وزهق الباطل، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کو تو مٹنا ہی ہوتا ہے، حق کو تو آنا ہی ہوتا ہے. یہ سمجھ لے، دن باطل کا زور رہتا ہے، کچھ دن اس کا جو ہے نا ہر طرف پھیلاؤ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. باطل یعنی ناحق کا، نا انصافی کا، ظلم کا، ٹھیک ہے نا. ظلم ہی تھا نا، وہ جو شرک کرتے تھے وہ ظلم ہی تھا. شرک ان شرک لظلم عظیم، تو وہ ظلم ہی تھا. تو کیا ہے کہ ظلم کا بول بالا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر حق آتا ہے. الباطل کان زہوقا، باطل کو تو ہمیشہ جانا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری یہ 81 آیت، ہمارا یہ آج کا درس یہاں پر ختم ہوا ہے الحمدللہ. ایک دفعہ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں واپس سے، شروع سے. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. فجر کا قرآن جو ہے نا وہ گواہی اس کی گواہی دی جاتی ہے. پھر آگے ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے. ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں سے لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے. اور آگے ہے، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا. یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا، یعنی باطل تو ہمیشہ نابود ہونے والا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ہماری جو ہے نا وہ آیتیں تھی. میں نے آپ کو بولا تھا اگر وقت ہے تو میں شیئر کروں، اور نمازوں کے اوقات جو ہے نا باقاعدہ میں کتاب سے آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا جو غلبے کی دعا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا. بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم دعا پڑھیں، یہ دعا ہم پڑھیں تو ہمیں بھی یہ اس طرح سے مل سکتا ہے کہ سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت کے والے دن اٹھانا. بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا وغیرہ. اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں. چونکہ یہ دعا ہے تو اس کے معنی میں سب باتیں آ جاتی ہیں کہ کہیں سے نکال اللہ تعالیٰ تو ہمیں سچائی کے ساتھ نکالے، اور کہیں پر داخل کرے تو ہمیں سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ
ہمیں داخل کریں. تو یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ لوگوں کے پاس وقت ہے؟ مجھے یہ آپ کا شیئر ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں جی. اوقات نماز. ٹھیک ہے, اوقات نماز ہم پڑھ لیتے ہیں. فرض نمازیں ان کے مقررہ وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پر مقرر اوقات میں ادا کرنا فرض کی گئی. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میرے عزت اور جلال کی قسم, جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا. اللہم اجعلنا منہم. اور جس نے بے وقت نماز ادا کی یعنی تاخیر سے نماز پڑھی, بے وقت یعنی قضا نہیں, بے وقت یعنی تاخیر سے, میں اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا, چاہوں گا تو عذاب دوں گا. یہ طبرانی کی حدیث ہے. پھر جو شخص نماز کو بلا عذر قضا کر کے پڑھتا ہے, بعض علماء کے نزدیک اس کا یہ عمل کفر ہے, اور اگر کفر نہ بھی ہو تب بھی کبیرہ گناہ. بلا عذر قضا کرنا, عذر کے ساتھ کبھی عذر ہوتا ہے تو قضا ہو سکتا ہے, بلا عذر قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ کفر ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اس کی دلیل ہے. پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا سورج ڈھلنے لگتا ہے نا تب سے شروع ہو جاتا ہے, اور نماز عصر کے آغاز تک رہتا ہے, یعنی جب نماز عصر کی اذان ہوتی ہے تب تک رہتا ہے نماز آفتاب کا جو ہے نا نماز ظہر کا وقت. اب اس میں ایک بات کہتی ہوں کہ الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہے, حنفی, مالکی, شافعی. تو آپ دیکھیں کہ عصر کا نماز جو ہے نا جو حرم میں اور گلف کنٹریز میں پڑھائی جاتی ہے نا, شافعی یہاں پر انڈیا میں جو کہتے ہیں نا شافعیوں کا نماز کا ٹائم ہو گیا. ارے کسی کا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, ختم. آپ اگر اس کے بعد 4:30 یعنی 1-1.5 گھنٹے کے بعد نا مسجدوں میں اذان کرتے ہیں, اور ایک عصر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد ہے نا عصر کی نماز پڑھائی جاتی ہے مسجدوں میں بھی. اور پھر کہتے ہیں نا کہ عصر کی نماز تک ظہر کی نماز کا وقت ہے, تو وہ 1-1.5 گھنٹے میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے, جو کہ اصل میں عصر کا وقت ہو چکا تھا, تو وہ نمازیں ساری قضا ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے اگر ہمیں نمازوں کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا. باقاعدہ دیکھیں یہ مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا, مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے, نماز عصر کے آغاز تک رہتا ہے. ابھی نماز عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کا اصل سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اس کے قد کے. اب یہ جو نماز کے اوقات جو ہے نا حرم میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے, اور اس کے قد کے برابر ہو جائے تو جو اول وقت جو ہے نا بعض مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے اور عصر کی نمازیں بھی ہو جاتی ہے, اور وہ دوسری مسجد والے بولتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جلدی پڑھی ہے عصر کی نماز اور ہم لیٹ پڑھیں گے, اور پھر بیچ میں وہ کیا کرتے ہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. تو چلو عصر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے تاخیر کر کے تم پڑھے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے, آپ کی نماز قضا ہوتی ہے. تو بہنوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے. پھر نماز عصر کی آغاز تک رہتا ہے ظہر کا وقت, اور عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کا اصل سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے, اور نماز عصر کا آخری وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے. اور نماز مغرب کا اب آپ نا سلاتک وغیرہ یا جو وہ ہوتا ہے نا ایپ ہوتے ہیں نا اس میں ہوتا ہے, نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سن سیٹ کا جو وقت ہوتا ہے نا تب شروع ہو جاتا ہے, شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے. یعنی وہ شفق وہ جو ریڈ ہوتا ہے نا آسمان میں, وہ اس کے غائب جو اجالا ہوتا ہے اس کی غائب. عشاء کی نماز کا وقت رات کے درمیان نصف تک رہتا ہے, اور نماز فجر کا وقت صبح صادق کے آغاز سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے. اب دیکھیں عشاء کی نماز کا وقت رات کے درمیان نصف تک رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت فجر کی اذان تک رہتا ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے.
عشاء کی نماز کا وقت رات کے درمیان نصف تک رہتا ہے، اور بہت سارے حنفی مسلک وغیرہ میں ہے کہ فجر تک رہتا ہے، چونکہ یہ جو پیچھے بتایا گیا نا کہ ظہر کی نماز کا وقت عصر کی نماز تک ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت مغرب کی نماز تک ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت جو عشاء سے، تو یہ فجر کی نماز کا وقت رات کو آدھی رات تک ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کا وقت جو ہے نا معلوم کر کے بیچوں بیچ جتنا وقت ہوتا ہے نا اس وقت تک فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ عشاء کی نماز کا رات کے درمیانی حصے تک ہوتا ہے، آدھی رات تک، مڈ نائٹ تک، اس کے بعد پھر اگر عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، ایسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ان اوقات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نماز فجر کا وقت صبح صادق طلوع ہونے سے سورج نکلنے تک، ٹھیک ہے نا، سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے صبح صادق طلوع ہونے سے، صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے یا سورج طلوع نہیں ہوا ہے، صبح سچی صبح یعنی کہ جب صبح ہونے لگتی ہے تو سورج نکلنے تک، ٹھیک ہے، جب سن رائز کا وقت ہوتا ہے نا تب تک فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، طلوع فجر ہمارا اندھیرے میں ہوتا ہے، جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو سورج نکلا نہیں ہوتا ہے، تو جب فجر طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر ہوتی ہے، پھر جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تب تک فجر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ سن رائز کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز روشنی ہونے سے پہلے ادا کی جائے، جیسا کہ ارشاد نبی ہے کہ وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور نبی کریم صبح کی نماز دھندلکے میں ادا کرتے تھے نا، اندھیرے میں ادا کرتے تھے، اجالے میں نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض مسجدوں میں نا اجالا ہونے کے بعد اذان شروع میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتی ہیں جماعت بھی، یہ متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پتہ نہیں حدیثوں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہونے کے باوجود لوگ اجالے میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ باقاعدہ اذان مسجد میں بھی اجالے میں ہوتی ہے فجر کی نماز۔ پھر نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، فرمان نبی ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، یعنی جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، عصر کا نہ ہو جائے تب تک ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سنت ہے کہ سخت گرمی میں نماز ظہر کو گرمی کی شدت کم ہو جانے تک تاخیر کیا جائے، یعنی فوراً ہی زوال کے بعد فوراً ہی نہ پڑھے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو ہے نا تھوڑا سا ریسٹ کر کے اس کے بعد جو ہے نا ذرا ٹھنڈا ہونے لگے ماحول تب پڑھنا چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول اللہ تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوقات نماز کا آج کا جو تھا نماز عصر کا وقت، نماز عصر کے 2 وقت ہیں، اختیاری وقت جو ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے سے لے کر دھوپ ماند ہونے تک ہے، ارشاد نبی ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر کے متعلق کہ آپ عصر کی نماز اس وقت ادا کریں جب سورج چمکدار ہو، سورج چمک رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھو، یہ متفق علیہ ہے۔ اور یہ اختیاری وقت ہے، اور اضطراری یعنی مجبوری کا وقت سورج زرد ہونے کے بعد سے غروب ہونے تک ضروری مجبوری کا وقت ہے، جیسا کہ فرمان نبی ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت ادا کر لی اس نے نماز عصر پا لی، یعنی جو ممنوع اوقات شام کو بھی ہوتے ہیں نا جو غروب آفتاب والا، تو اس میں 1 رکعت بھی اگر عصر کی پڑھ لی تو ہے نا وہ مل جائے گی۔ تو یہ آخر میں کیونکہ عصر کے وقت لوگ کاروبار والے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ہاں تو اکثر عصر کے وقت ان کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ آخری وقت میں اگر 1 رکعت نماز بھی اس کے وقت پہ مل گئی تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ اسے اضطراری یعنی مجبوری والا وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ بغیر کسی عذر یا مجبوری کے اس وقت تک نماز عصر کو تاخیر کرنا منافقت کی علامت ہے۔ اگر بغیر مجبوری اور عذر کے بغیر اگر تاخیر کی تو منافقت کی علامت ہے، لیکن مجبوری میں کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے، اللہ کا ذکر کم نہیں کرتا ہے۔ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر افق پر شفق کی سرخی غائب ہو جائے تک ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ لیکن اس کا پہلے وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مغرب کے متعلق فرمان ہے، آپ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ادا کر لیتے تھے، فوراً ادا، مغرب کی نماز فوراً ادا، غروب ہونے کے بعد فوراً ادا کر لیتے تھے، تو اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز عشاء کا وقت سرخی غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، یعنی وَوَقْتُ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ۔ لیکن عشاء کی نماز میں سنت ہے کہ لوگوں کی آسانی کے پیش نظر جلد یا خیر سے یا تاخیر سے ادا کی جائے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے زیادہ پسند کرتے تھے رسول، اور آپ عشاء کی نماز کبھی جلد اور کبھی دیر سے ادا کرتے تھے۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلد ادا کرتے، اور جب لوگ تاخیر کرتے تو آپ بھی اسے تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی دیر کر دی کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا اور مسجد میں موجود لوگ سونے لگے، نیند آنے لگی ان کو جماعت کا انتظار کرتے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نماز پڑھائی اور فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی عشاء کی نماز سونے سے پہلے لیٹ کر کے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے اب ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ایسے ممالک جہاں مسلسل دن یا مسلسل رات رہتی ہو، چلیے دو دیکھ لیتے ہیں نا، کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی ممالک کے اوقات، یعنی ایسے ناروے وغیرہ میں نا میں نے سنا ہے 6 مہینہ جو ہے نا دن اور 6 مہینے جو ہے نا رات وغیرہ رہتی ہے، تو آسو بازو جو ملک ہوتے ہیں اور جہاں پر جو ہے نا سورج نظر آتا ہے تو اس کے حساب سے اس کے اوقات طے کر کے نا وہ نماز پڑھیں۔ پھر 3 اوقات میں عام نفل پڑھنا منع ہے، جو 3 اوقات ہے نا اس میں عام نفل پڑھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سن رائز سے لے کر جو ہے نا وہ سن رائز ہو چکے، شروع ہوتا ہے 10 15 20 منٹ کا ٹائم ہے، یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ دوسرا دوپہر کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ یہ 3، یہ مسلم میں 3 اوقات ایسے ہیں جب ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جو کوئی یعنی کہ کوئی عام نفل نماز ہو تو۔ فرض تو ہم اس سے پہلے ہی پڑھتے ہیں، فرض نماز کا تو وہ وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن عام نفل جو ہے نا وہ نہیں پڑھنا ہے۔ خاص نفل ہو نا، جیسے تحیت المسجد ہے، تحیت وضو ہے، یا طواف کیا ہے اور طواف کے بعد کی جو 2 رکعت نماز ہے، عمرہ کیا ہے تو پھر وہ طواف کر کے جو 2 رکعت نماز پڑھا ہے، تو وہ جس نفل کا کوئی ریزن ہے وہ ہم اس ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کا کوئی ریزن نہیں ہے، ایسے ہی ہم نے کوئی نماز پڑھنی ہے نفل، تو پھر وہ ممنوع اوقات میں نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بہت زیادہ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو بھی پڑھا جو بھی سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلطی کوتاہی اور کچھ ہو گیا تو پھر معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور اس کو قبول فرمائے دنیا اور آخرت کے لیے، ہمیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ایسے محفلوں میں جو ہے نا بیٹھنے کی توفیق ہمیشہ جو ہے نا عطا فرماتا رہے۔ یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایسے باغات میں بٹھائے، جنت کے اس باغات میں ہمیں بیٹھا رہے، یہاں پر جو ہے نا ہم دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، جس طریقے سے جنت میں جو چاہے ملتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ جنت کے باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما اور ہمیں معاف کر دے ہمیں، اور ہمیں واقعی میں جو آسمانوں پہ تیری جنت ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔